پاکستان انڈین امپائر کا حصہ ہے اور انڈین امپائر کبھی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی کابل اور قندھار پر. پوئٹک ٹرمز کو اگر آپ پولیٹیکل لوگ یوز کریں گے تو پاکستان کا وہی حال ہوگا جو آج ہے. تو اللہ خون کابل میں قندھار میں رہتا ہے, ملا عمر قندھار میں رہتا ہے, ملا منصور قندھار میں رہتا ہے. کابل میں کبھی ایکسٹریمزم آ ہی نہیں سکتی. افغانستان کے بیٹر کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا اور ہم اسلامی برادر کرتے کرتے سر پہ چڑھا لیا, اور اتنا سر پہ چڑھایا کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بولنے لگے. 1947 یا 48 میں افغانستان نے کس کھاتے میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت سے کو رجسٹر کیا تھا؟ افغانستان کی پوری معیشت کراچی کی ٹرانزٹ ٹریڈ پہ انحصار کرتی ہے آج بھی. ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا اسلام اور ہے, میرا اسلام اور ہے. وہ اپنا اسلام میرے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے طالبان. معیشت اور ٹیکسیشن سے ہٹ کر ہم نے محترم شبر زیدی صاحب کے ساتھ گفتگو اور مکالمے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا محور جو ہے وہ تاریخ, بین الاقوامی تعلقات ہیں, اور آج ہم اس سلسلے کا دوسرا پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج جس چیز پہ ہم بحث کریں گے یا بات کریں گے وہ ہے افغانستان اور طالبان. کیا وجہ ہے کہ میں کہوں گا بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کابل میں کبھی بھی کوئی ایسے حکمراں نہیں آئے کہ جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں, وہ آپ کے کہتے ہیں نا باعتماد قسم کے ساجھیدار بن سکیں. اور کیا وجہ ہے کہ طالبان جن کی بڑے ارمانوں کے ساتھ جو ہے پاکستان نے ایک زمانے میں پرورش کی تھی, وہ کہتے ہیں حلیف سے حریف بن گئے. تو آج ہم اس پہ کچھ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ شبر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو طالبان پہ آنے سے پہلے ہمیں بات کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ اپنے تاریخی جو ہمارے وہ ہیں تعلقات. کہتے ہیں نا تاریخ کا جبر آپ اس کو کہیں گے. ہماری بدقسمتی ہے, ستاروں کا قصور ہے کہ مطلب ہے معاملات سدھرتے نہیں ہیں کابل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر زیار صاحب, ہم نے جو پروگرام کیا تھا ایران کے اوپر, جی, تو بہت سے لوگوں کا, اور آج ہم طالبان پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض کہہ لیں یا یوں تھا کہ شبر زیدی صاحب اور عامر زیار صاحب ایران پہ کیوں بات کر رہے ہیں, یہ تو ٹیکسیشن کی بات کریں یا معیشت معیشت کی بات کریں یا طالبان سے بات کریں. تو میں نے ان کو, میں جو آپ کے پاس آیا ہوں اور آ کے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے اور آپ نے آبزرو کیا ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے نالج کا کچھ چیزوں کے بارے میں, یا نالج کا کہہ لیں یا پرسیپشن کا گیپ ہے جو ہمارے میڈیا میں, ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا. تو آبجیکٹو جو میرا ڈسکشن کا یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو, مختلف ریلیونٹ سبجیکٹ کو جو پاکستان معاشرے میں ریلیونٹ ہے ان کو لوگوں کے سامنے لاؤں. ایک پرسپیکٹو, میرا پرسپیکٹو ہے, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو ایگری کریں یا نہیں کریں, مگر وہ شاید ان کے ذہنی اختراع میں یا ان کی ذہنی چیزوں کو سمجھنے میں, مکالمہ آگے بڑھانے میں کارآمد ہوگا نا اس کے. کمنگ بیک ٹو افغانستان, دیکھیں افغانستان اور جو آپ کا جو ایریا آج پاکستان ہے, یہ کبھی تاریخ میں ایک ملک نہیں رہے. میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیے ہم جو ہیں پاکستانی کہہ لیں, ہم انڈین امپائر کا حصہ ہیں. پاکستان انڈین امپائر کا حصہ ہے اور انڈین امپائر کبھی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی کابل اور قندھار پر. جب مسلمانوں کا رول تھا تو اس میں کابل اور قندھار مسلمانوں کے صوبے تھے, ٹھیک ہے. مگر جب انگلش امپائر آئی تو کابل اور قندھار نے کبھی انڈین امپائر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ ہمیشہ انڈین امپائر کے خلاف رہے. بلکہ اگر مجھے اب وہ کلیریفائی کر دوں کہ ایک اس میں لوگ سوال کریں گے, اور اس کی کہ احمد شاہ عبدالی صاحب کا جو دور تھا وہ پنجاب تک ایکسٹینڈ کرتی تھی کابل کی حکومت. یہی میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, آگے تک وہ تھا, میں آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں نا. جی, جب مسلمان رول کر رہے تھے تو وہ تو کابل اور قندھار پارٹ تھا انڈیا کا, بلکہ یہ کہہ لیں کہ کابل اور قندھار پورے انڈیا میں رول کر رہا تھا. ایگزیکٹلی, یس, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ کابل اور قندھار سب, اور ہم اپنے آپ کو باعزت سمجھتے تھے جب ہم کہتے تھے ہم خان ہیں,
ہم خان ہیں, مطلب خان مینس رولر, ٹھیک ہے, ہم درانی ہیں, ہم ترین ہیں, ہم یہ ہیں, تو رولنگ کلاس تھی. مگر جب برٹش امپائر آئی, میں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, جب برٹش امپائر آئی, برٹش امپائر اپنے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکی پشاور سے آگے, کوشش بھی کی, نہیں فرسٹ افغان وار بھی لڑی, سب کچھ ہوا, افغان وار آئی, افغان وار ہوئی, افغان وارز ہوئی, اور وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکی, اور افغانیوں نے کبھی برٹش امپائر کو کابل میں نہیں جانے دیا, اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیا. ٹوٹا پھوٹا بھی جیسا بھی تھا, انہوں نے اپنی آزادی کے لے, جو ورزی کے لے, برٹش امپائر قندھار اور کابل میں کبھی نہیں رہی ان دیٹ سینس. تو اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف دا کراؤن, اینڈ وی ور دا پارٹ آف دا کراؤن, جویل ان دا کراؤن, جویل ان دا کراؤن, ٹھیک ہے. اچھا, ایون جو آج علاقہ پاکستان کا ہے, اس میں بھی کبھی جو پاکستان میں پختون علاقہ ہے, یہ بھی جنرلی ہمیشہ ڈسٹرب رہا اس سینس میں. بلوچستان بھی اسی طرح رہا, اس میں بلوچستان کا پختون علاقہ ہے, اور صرف ایک رولر تھا انڈیا کا جس نے اس کو رول کیا, اور وہ تھا مہاراجا رنجیت سنگھ. بہت بریف پیریڈ کے لیے کیا, ہاں. اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا جو مین کمانڈر تھا, نلوا, اس کا نام نلوا تھا, اس کی جو سمادھی ہے وہ جمرود کے قلعے میں ہے, جمرود کے قلعے میں, ہری سنگھ نلوا اس کا نام تھا, ہری سنگھ نلوا, جس کے نام پر یہ شہر ہے ہری پور, ٹھیک ہے. تو افغانستان اور انڈیا, افغانستان اور پاکستان, افغانستان اور انڈیا, یہ تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے, اور میں آپ کو ایک اور آج پریڈکٹ کرتا ہوں, کبھی نہیں رہیں گے. اس لیے نہیں رہیں گے کہ افغانی, یا آپ پاکستان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں, پاکستان نہیں, پاکستان نہیں, بھارت کے ساتھ تو ان کا رومانس ہو جاتا ہے, میں اس پہ آتا ہوں. یہ مطلب اس لیے نہیں رہیں گے کہ افغانی جو پوری لیگیسی محمود غزنوی سے لے کر, بابر سے لے کر, لے کر جو ان کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم یہاں آئیں گے, واریر کی طرح آئیں گے, ان کے اوپر بڑا نظام نافذ کریں گے, اور ہم رولر ہیں, اور یہ جو نیچے والی قومیں ہیں یہ شودر ہیں. یہ ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے. پلینس کے لوگ وہ سپیریئر ہیں, پلینس کے لوگ وہ سپیریئر ہیں, مطلب ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ پختون ہے, یہ سپیریئر ہے عام انڈین یا پاکستانی اوریجن سے, یہ ان کے دماغ میں بات ہے, یہ ان کی. اچھا, لیکن آپ یاد کریں کہ علامہ اقبال بھی مرد کوہستانی اور مرد صحرائی کی تعریف کیا کرتے تھے. جی خیر, میں نے پوئٹک ٹرمز کو اگر آپ پولیٹیکل لوگ یوز کریں گے تو پاکستان کا وہی حال ہوگا جو آج ہے. یہ آپ لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ علامہ اقبال کی اس پوئٹک ٹرمز کے اوپر, اور نسیم حجازی کے ناولوں میں تاریخ لکھ رہے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نسیم حجازی کی ٹوٹ گئی تلوار اور اس طرح کے جو ناول, اور تلوار ٹوٹ گئی, اس کے اوپر یہ آپ اس کو آپ تاریخ سمجھتے ہیں. یہ آپ کی آخری چٹان, یہ سارے آپ نے بچوں کو یہ پڑھا دیا کہ نسیم حجازی صاحب نے جو لکھا تھا یہی تاریخ. تو میں نے بھی پڑھا ہے نسیم حجازی کی اردو, بڑی رواں دواں ہوا کرتی تھی, بڑے اچھے قصہ گو تھے وہ, جو بھی تھے. ہاں, مطلب اس کے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو افغانستان. افغانستان ایک ملک نہیں ہے, یہ کبھی بھی ایک سویلائز سوسائٹی یا کسی طریقے سے جو بھی سوسائٹی کے نارمز ہوتے ہیں, ایک کنٹری کے جو بھی نارمز ہوتے ہیں, اس میں وہ کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکے. یوں کہہ لیں کہ سینٹرلائز اتھارٹی نہیں رہی وہاں پر مضبوط. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, پلیٹو ہے, نہیں اس کی ٹرائبل سوسائٹی کے علاوہ کنٹری کی جو جغرافی ہے نا سر, کنٹری کی جغرافی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں انٹیگریشن پاسبل نہیں ہے. مطلب نہ ریلوے ہے, نہ کوئی بڑی روڈ کی لائن ہے, بٹ اٹس اے کائنڈ آف بڑا مشکل علاقہ ہے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں, اور مطلب آسان نہیں ہے, مشکل علاقہ ہے, بارش کم ہے, آبادی غربت ہے, مطلب اس میں مطلب کوئی
کوئی ڈیزائن. بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے بیسک ہیومن بینگز ہیں ان کے پاس, مطلب مشکل میں رہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی لیے وہ باہر نکلتے ہیں نا جی. اسی لیے دیکھیے نا, اپنا ملک وہ چھوڑتا ہے جو جس تلوار لے کے باہر نکلتا ہے جس کے بعد اپنے ملک میں رہنے کی جگہ نہیں ہو. وہ یہاں اس لیے آتے تھے نا. کیوں آتے تھے انڈیا میں؟ زرخیز زمین ہے یہاں پر, مطلب نہیں وہ کیوں آتے تھے تلوار لے کر؟ اس لیے تو آتے تھے. اس سے کون تھے جیسے چیزیں. دیکھیے میری بات سنیں, جب تک آرمی کی پاور گھوڑے اور تلوار پہ رہی اس وقت تک افغان رول کرتا رہا. جس دن آرمی کی پاور گھوڑے اور تلوار سے ختم ہو کے بندوق پہ چلی گئی, ختم ہو گیا افغان. سمپل لاجک ہے. پہلے آتا تھا وہ ہندو, پاکستان کا پنجاب کا جو آدمی تھا وہ کمزور تھا, وہ فزیکلی مضبوط تھا, وہاں سے آیا تھا, تلوار ہاتھ میں تھی, اس نے تلوار کا سر کاٹ دیا اور رول کر لیا, ختم ہو گئی بات. اب جس دن بارود ایجاد ہو گیا, پیچیدہ ہو گئی جنگ پیچیدہ ہو گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, ختم ہو گئی پاور. اب فزیکل پاور آف دا کلچر کا کوئی تعلق نہیں ہے جنگ جیتنے ہارنے پہ. اب وہ محمود غزنوی گھوڑوں پہ نہیں آ سکتا یہاں پر, مگر وہ دفاع کر لیتے اپنی سرزمین کا پہاڑوں کے ذریعے. انہوں نے لڑے نا, امریکیوں سے لڑے, سوویت یونین سے لڑے. آپ جیسے فرما رہے برٹش امپائر کو انہوں نے نہیں وہاں چین سے بیٹھنے دیا, نہیں دیا. چین سے بیٹھنا تو الگ بات ہے, اندر نہیں آنے دیا, بڑا پرابلم ڈالی آپ نے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تین امپائر سے لڑے نا اپنی تمام تر. میں اس کو آپ کو تاریخ کا تناظر بتاؤں گا. لیکن دوسری بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ برٹش امپائر ہمیشہ خوف محسوس کرتی رہی زار روس سے. روس کا جو زار تھا وہ بھی بڑی امپائر تھی. تو یہ جو زار روس کی سلطنت اور برٹش امپائر کی سلطنت تھی, یہ اس کے زمانے کا بفر زون تھا. بفر زون تھا اور بفر زون بنا ہوا تھا. اور دیکھیں گورا جو ہے نا وہ اس کو حکومت کرنے کے طریقے آتے ہیں. جب وہ حکومت فزیکل نہیں کر سکتا نا, خرید و فروخت کرتا ہے, معاہدے کرتا ہے. بس آپ سمجھے کہ گورے نے جب دیکھا نا کہ افغان جنگ ہار گیا تو اس نے پٹھانوں کو پیسے سے خرید لیا. امان اللہ خان کیا تھا, باقی سارے پیسے کے خریدے ہوئے ہیں. کیوں چلے گئے تھے؟ ظاہر شاہ اٹلی کیوں چلے گئے تھے؟ آپ بتائیں نا, جب آپ کے جو باقی رولر آئے وہ سارے پیسے پر آئے نا, گورے نے خرید لیا ان کو. انہوں نے کہا یار فوج تو نہیں جا پا رہی, پیسے سے خرید لو, پیسے سے خرید لیا. وہاں کے حکمرانوں کو لا کے جو معزول ہوئے برٹش انڈیا میں انہوں نے آباد کیا. شاہ شجاع کو برٹش نہیں کیا تھا نا, پورے ان کے خاندان کو کیا. کہ گوروں نے پھر جب وہ وار کے تھرو نہیں جا سکے انہوں نے ان کو کنٹرول کر لیا. چلیے وہ ہسٹری ہو گئی نا افغانستان کا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان پہ چھلانگ اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ. اس کے بعد یہ ہوا عامر زیار صاحب کہ افغانستان میں جب تھوڑی سی تعلیم آئی تو ڈیولپمنٹ ہوئی, تو اس کے جتنے بھی مڈل کلاس کے نوجوان تھے اور نوجوان اور لڑکیاں تھیں, ان کی میجورٹی کراچی میں پڑھتی تھی. ان کے اکثریت ڈاکٹر ڈاؤ میڈیکل کے ہیں, اور ڈاؤ میڈیکل کے بعد وہ سارے ڈاؤ کی لیفٹ کی وجہ سے لیفٹسٹ ہو گئے. تو وہ پورے آپ کو یاد ہے ایک پوری رجیم آئی, ببرک کارمل, ڈاکٹر نجیب اللہ, حفیظ اللہ امین, یہ وہ ینگ لابی تھی جو کہ پی ڈی پی اے کی جو آئی, جس کو رشیا نے یوز کیا, اور وہاں پہ ایک سرخ انقلاب آ گیا. سماج کو تیار نہیں تھا ان کا, سماج تیار تھا اوپر سے وہ لے کر آ گئے. اچھا, پھر اس کے بعد اس میں سماج تیار نہیں تھا. وہ جو انقلاب تھا وہ انقلاب لمٹ ہو گیا کابل پہ. سور انقلاب سور کہتے ہیں, مگر وہ لمٹ ہو گیا کابل پہ, اور وہ کبھی کھندھار نہیں جا سکا. دیکھیں عامر ضیاء صاحب, اگر آپ افغانستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ریئلائز کریں, دماغ میں بالکل کلیئرٹی سے رکھ لیں کہ کابل اور قندھار ایک جگہ نہیں ہے, یہ دو الگ الگ ملک ہیں. کابل بہت لبرل, قندھار از دا پختون بیسڈ سٹی. اٹ ہیز no ethnicity other than پختون. It has no ethnicity other than پختون. Kabul has majority non-Pakhtun.
اور جو وہاں جو پشتون بھی ہیں، میں کئی مرتبہ گیا، پشتون بھی ہے مگر وہ پشتون سٹی نہیں ہے، وہ فارس دری زیادہ بولی جاتی ہے، پشتون سٹی نہیں ہے، وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، اس میں ناردرن الائنس بھی آتی ہے. تو کابل کا رولر اور قندھار کا رولر جنرلی ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں وہاں پر، ہزارے بھی رہ رہے ہیں، سب آج بھی ہے. مفتی ہبت اللہ جو طالبان کا چیف ہے وہ کابل میں نہیں رہتا، وہ قندھار میں رہتا ہے. ملا عمر کابل میں رہتا تھا، قندھار میں رہتا ہے. ہیبت اللہ اخند، جی مفتی ہیبت اللہ اخند، مفتی اللہ اخند کابل میں قندھار میں رہتا ہے. ملا عمر قندھار میں رہتا ہے. ملا منصور قندھار میں رہتا ہے. کابل میں کبھی ایکسٹریمزم آ ہی نہیں سکتی. یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ کابل اور قندھار کا ڈفرنس نہیں سمجھیں گے آپ کو افغانستان سمجھ نہیں آئے گا. یہ بڑا آپ نے اہم بات کی، کیونکہ میں دونوں جگہ گیا ہوں اور مجھے اندازہ ہے، میں اس طالبان کے پہلے دور حکومت میں گیا ہوں، تو آپ کو وہ فرق نظر آتا ہے. وہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. کابل میں طالبان کی انقلاب سے پہلے جب ہمارے ہاں کافی کنزرویٹزم تھا، وہ لبرل تھا، ان کی لڑکیوں کا لباس ایجوکیشن میں اسکرٹ تھا کابل یونیورسٹی میں. تو یہ ایک الگ کہانی ہے. وہ سنا کہ لوگ پشاور سے بس میں بیٹھ کے فلم دیکھنے چلے جایا کرتے تھے، کابل چلے گئے، وہاں پہ جا کے پارٹی کی اور پھر واپس آ گئے. چلے گئے، جی بالکل چلے گئے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کی ایک الگ اسٹوری ہے. بالکل یہ بالکل ایک الگ. اگر آپ اجازت دیں فاسٹ فارورڈ کریں تھوڑا سا، ہے نا، آپ آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت کا جو ایک تنازع چل رہا ہے، جب پاکستان بننے کے بعد ڈیورنگ لائن پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جو ان کی حکومت ہے وہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کر رہی ایز اے انٹرنیشنل بارڈر. اور حتیٰ کہ پاکستان کو یہ امید تھی کہ جب افغان طالبان آ جائیں گے، ان کا چاہے پہلے دور حکومت تھا جس میں ہمارے ساتھ کوئی فرکشن نہیں تھا اتنا زیادہ، اس پہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالات ہے. تو کیا یہ وجہ تنازع جو ہے وہ ڈیورنگ لائن ہے جو بین الاقوامی بارڈر ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو؟ دیکھیے میرا ذاتی ویو ہے کہ ہم نے تاریخی طور پر افغانستان کے بیٹر کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا، اور ہم اسلامی برادر کرتے آپ نے ان کو سر پہ چڑھا لیا، اور اتنا سر پہ چڑھایا کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بولنے لگے. بات یہ ہے کہ جو مجھے اگر ڈیولز ایڈوکیٹ بننے دیں تھوڑا سا، کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی شکایت یہ کہ جی پاکستان کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ان کا ملک جو ہے خانہ جنگی کا شکار ہوا. آپ نے وہاں پر جو ہے بنیاد پرستوں کو ان کی حمایت کی، انہوں نے ان کی جو سماج کا فیبرک تھا اس کو پورا کا پورا تہوبالا کر دیا. تو ان کی بھی شکایتیں کم نہیں ہیں پاکستان سے، کہ جو ہم لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہاں پر مبینہ طور پہ، تو وہ بھی تو ہے نا. تو آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلے ہم نے تو کارنامہ انجام دیا، تو 1947 یا 48 میں افغانستان نے کس کھاتے میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت سے کو رجسٹر کیا تھا؟ چلیے یہ بتا دیں. وہ تو یہ تو آپ نے بعد میں کیا یا نہیں کیا، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس کے دو ورژنز ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا پروو کیا تھا. ہاں جی، کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنی کمیونیکیشن تیز نہیں تھی، اور ان کے جو وہاں پہ سفیر تھا اس تک کمیونیکیٹ جو تھا کابل کا میسج نہیں ہوا، اور جب ہو گیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا. یہ ایک ورژن ہے. ایک پاکستانی ڈپلومیٹ نے یہ بات جو ہے وہ کہی، اس کے اوپر لکھا گیا ہے، پڑھایا گیا، میں آپ کو پیش بھی کر دوں گا. میرا خیال ہے شاید واحد ملک تھا. ہاں اس وقت تھا. نہیں تو کیا لیکن نہیں، ان کو جیسے کہ نا کمیونیکیٹ نہیں کیا، جو میسج تھا باقی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کابل کو کمیونیکیٹ نہیں کیا اور سوڈان اور امیبیا اور باریتانیہ کو کمیونیکیٹ ہو گیا؟ یہ تو آپ نے کہانی بنائی ہے سر. ہمارے ایک بھائی میری نہیں ہے، آپ کی کہانی مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی. میری نہیں ہے. یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ ایک پاکستانی سفارتکار نے. کس کی کہانی ہے؟ آپ کی یہ کہانی کہاں سے نکال لائی تم نے؟
آپ یہ کہہ رہے ہو کابل کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان بن گیا؟ نہیں پتا تھا، اور ماریٹانیہ کو اور نہیں پتا تھا. نہیں تو آپ کے ان کے ڈسپیوٹ تو چل رہا تھا نا، انگریز کے زمانے سے تھا نا. نالائق تھا وہ بالکل. نہیں تو انہوں نے جب تک اپنا نہیں وہ نالائق تھا، جو ایمبیسڈر تھا وہ نالائق تھا. نہیں جو ایمبیسڈر تھا وہ نالائق تھا. اس نے کہا یار نہیں سر، اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میسج کنوے ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایمبیسڈر نے کہا کہ اپنے طور پہ یار اس کو مخالفت کر دو، دیکھی جائے گی. یہی ہے نا یار، کیا باتیں کریں ہم لوگ. اچھا میں اس کے اوپر ہم لوگ میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کی پوری معیشت آپ کی دوسری کنٹری پہ انحصار کرتی ہو، آپ کا روزگار اس پہ انحصار کرتا ہو، تو آپ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں؟ افغانستان کی پوری معیشت کراچی کی ٹرانزٹ ٹریڈ پہ انحصار کرتی ہے، آج بھی کرتی تھی، کرتی ہے. ٹھیک ہے، اکتوبر سے بند ہے نا ابھی تو کرتی ہے. تو افغانستان جو اپنی سو کالڈ آزادی کی باتیں کرتا ہے، وہ آزادی ان کی ایک پرسیپشن ہے. مگر میں یہاں آپ کو ایک ڈفرینٹ بات کہنا چاہتا ہوں. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانی قوم، پختون قوم، افغانی نہیں پختون قوم، 3 کانسٹیٹیوشن سے گورن ہو رہی ہے. ایک ان کا افغانی ہونے کا کانسیپٹ ہے جو افغانستان تک ہے، ایک ان کا کانسیپٹ اسلام کا ہے، اور ایک ان کے ہاں کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو پختون ولی کہتے ہیں. شاید آپ کو پتہ ہو جناب. جو قوم 3 کوڈ آف کنڈکٹ سے گورن ہوگی وہ کبھی گورن ہو ہی نہیں سکتی. پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی تو ہے. کیا ہمارا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا بھی تو ہے نا. میری بات آپ تھوڑی سی میں سمجھا نہیں سکا شاید. جی 3 قوانین ہوئے نا. افغانستان کا آئین اگر کوئی ہے تو قرآن، اسلامی آئین اور پختون ولی، یہ تینوں مل کے آپ نے پٹھانوں کو، افغانوں کو رول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کس پاس سے جانا ہے. کبھی غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کو غور کریے گا کبھی. یہ جو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے سویلائز قوم بننا ہے تو آپ کو دنیا کے سویلائز کوڈ میں جانا پڑے گا. کوڈ COD کوڈ میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بندہ میں مرڈر کر دوں اور آپ کو یار مرڈر میں ٹھیک ہے، مرڈر میں تھانے میں FIR نہیں کرا رہا، میں تو خود فیصلہ کروں گا. یہی ہو رہا ہے نا پشاور میں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے مجھے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ تو آپ کی دیہی سندھ میں بھی ہوتا ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں، نہیں ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. فیوڈلزم ہے ایڈمائر نہیں کیا جاتا. آل ڈیو رسپیکٹ، پختون ولی نہیں ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. آپ سمجھے نا میری بات؟ یار میری بات سمجھو نا. ان کے ہاں یہ قانون ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، میں چیلنج نہیں کر رہا اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم مارکسسٹ اس پہ انٹرپریٹیشن کریں، کیونکہ وہاں پہ ٹرائبلزم ہے، ہماری یہ جاگیرداری ہے. تو جب ٹرائبلزم ختم ہوگا جبھی تو سویلائزیشن آتی ہے. اگر آپ نے سویلائزیشن ختم نہیں کرنا تو پھر آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہو؟ اگلی منزل اگر آپ نے ٹرائبلزم ختم نہیں کرنا تو پھر کیسے زندہ رہو گے؟ مجھے سمجھاؤ نا. کہ آپ کہہ رہے ہو میں ٹرائبل بھی رہوں گا مردان میں، پھر آپ بتا دیں نا پاکستان کا کوڈ نہیں اپلائی کریں گے، پختون ولی اپلائی کریں گے. بتا دیں مجھے، سمجھا دیں، سمجھائیں نا مجھے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جہاں پہ جیسے پاکستانی علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں ہوئی ہے، تو جو پشتون ہے وہ لا ابائڈنگ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں پاکستانی. کیا آج کراچی میں ان کے جرگے نہیں ہوتے؟ پتہ ہے بالکل ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. اور نہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دماغ میں وہ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو وہ کہتے ہیں یار میرے لیے یہ پاکستان لا ریلیونٹ نہیں ہے، میرے لیے پختون ولی ریلیونٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، ابھی آپ نے خواجہ شمس الاسلام کا قصہ سنا ہوگا، ابھی لائر قتل ہوئے. جی اس میں جو بندہ تھا وہ آفریدی تھا، شاید اس کی سیٹلمنٹ کے لیے جرگا ہوا آفریدیوں کا، جس میں شاہد آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں.
کیا کراچی میں سوراب گوٹ میں اور کراچی میں پٹھانوں کے جرگے نہیں ہو رہے؟ میں کہوں گا کہ لوگوں کا جو ایک رہن سہن ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے پیداواری رشتے ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر وہ ٹرائبلزم میں ہے، اگر وہ ٹرائبلزم میں ہے تو ٹرائبل کی طرح بہیو کرے گا نا. میری بات، وہ ٹرائبل بھی فیوڈل ہے تو فیوڈل رہے گا. رہن سہن ختم ہوتا ہے، رہن سہن کو چینج کیا جاتا ہے، سمجھو میری بات. پھر میرا وہی سوال آتا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے آپ کا ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ دوستی نہیں ہو سکتی. پاکستان نے لیکن کوشش تو بڑی کی. ہمیں یہ خوش فہمی تھی کہ جی افغان طالبان جب آئیں گے تو پاکستان کی جو سرحد محفوظ ہو جائے گی، مغربی چیزیں ہماری ان سے بہتر ہو جائیں گی. تو کیوں نہیں ہو پائی؟ حلیف سے حریف کیسے بن گئے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں آپ کو شروع سے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. جی، کبھی بھی وہ آپ کے حلیف نہیں تھے. آپ نے کہا کہ نہیں جی 48 میں غلطی ہو گئی تھی. آپ کا پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کبھی کسی مسلمان کو اپنا دشمن مان ہی نہیں سکتے. یہ آپ کے دماغ کے اندر ایک لسٹ بن دی گئی ہے نا. آپ کے دماغ آپ کے دماغ میں ایک ڈسک ڈالی گئی ہے کہ ہندو دشمن ہو سکتا ہے، مسلمان دشمن نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے اندر ڈسک میں ڈال دیا گیا ہے. اب آپ یہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے میرا دشمن ہو سکتا ہے. یہ آپ کے دماغ میں آئی نہیں سکتا. اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے. اصولی طور پہ نہیں، ہم تو دشمن نہیں ہے کسی کے. یہی تو پرابلم ہے. آپ کے دماغ میں ایک کوڈنگ کی گئی ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے تو ہمارا دوست ہوگا. یہ پہلے اپنے دماغ سے نکال دیں. اور پھر میں آپ کو بات کہوں گا، لوگ مجھے نہیں، پہلے اپنے دماغ سے نکال دیں. اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور چاہے آپ اس کو نکالیے گا یا کاٹیے گا، آپ کی مرضی ہے. امام حسین کا سر بھی مسلمانوں نے ہی کاٹا تھا. پہلے یہ سوچ لیں، دماغ میں یہ رکھ لیں. آپ یہ نہیں، آپ کے دماغ میں ڈسک ہے نا، آپ یہ مان ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا کہ یار ہونا تو چاہیے. یار امام حسین علیہ السلام کا سر کس نے کاٹا تھا؟ کون سا برا کام ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں نے اپنے خلاف نہیں کیا؟ تو پہلے اپنی ڈسک سے یہ نکال دیں، اریز کر دیں کہ مسلمان کے خلاف مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں، اریز کر دیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت لڑائی ہوئی ہے، بہت سول وار ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. نہیں، مگر یہ جو خواب ہے وہ اتنا ہی برا ہو سکتا ہے جتنا برا ایک ہندو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو. آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ جو خواب ہے کہ ایک مسلم، نہیں، یہ جو خواہش ہے، یہ خواب نہیں ہے. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جہالت، یہ بیوقوفی، یہ علامہ اقبال کی بالکل غلط بات ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاک کاش کر، تو کیا بری بات ہے؟ اگر ہو جائے تو کیا بری بات ہے؟ مطلب اگر ہم لوگ اپنے مطلب ہے جو ایک لڑائی ہے، میری کوئی مطلب کہ میری کوئی ہمدردی شاعری کی بنیاد پر اس سیاسی فیصلے کرنے پہ نہیں ہے. یہ بلا وجہ کی بات ہے، ٹائم ضائع کرنے والی باتیں. چلیں اب آگے آتے ہیں. اب افغان طالبان اور پاکستان. اچھا، اب آ جائیں. کیوں یہ مخاصمت؟ کیونکہ توقع نہیں تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نا. ہم تو خوشی منا رہے تھے جب دوبارہ کابل پہ قبضہ ہوا تھا، تو ہمارے بڑے افسر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پاکستانیوں نے مطلب آج جو ان کو تنقید کریں وہ تعریف کر رہے تھے اس زمانے میں. اچھا، اب میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جی، اور جس کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ یہ پروگرام کریں، وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. جی، مسٹر محمد علی جناح نے مسلمانوں کی، مسلم میجورٹی پروونسز کی اکنامک ایمپاورمنٹ کے لیے، مسلم مائنورٹی پروونس کی اکنامک ایمپاورمنٹ کے لیے، اور ان کو ہندو ڈومیننس آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈومیننس سے ہٹانے کے لیے ایک سیپریشن کا آئیڈیا دیا تھا، جس کا نام پاکستان ہے. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر محمد علی جناح صاحب کی تمام تقریریں سنیں، اس کے علاوہ انہوں نے بیچاروں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اینڈ ٹو گیٹ دیم اوے فرام دا ہندو ڈومیننس بائی وے آف نمبر. وہی آرگومنٹ تھے نا ان کے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ماڈل بنا لیا اور آپ نے کنٹری بنا لیا جو گوروں نے مان لیا. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ کام کر لیا اور 48 میں وہ فاؤنڈر جو کہ بڑا ویژنری تھا، اس بیچارے کو آپ نے پہنچا دیا زیارت میں، جہاں پر کوئی فارمیسی بھی نہیں تھی. آپ کیوں زیارت لے گئے تھے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی.
ڈسپینسری بھی کوئی نہیں تھی, بیچارہ فوت ہو گیا. اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار یہ تو ہم نے اسلام نافذ کرنے کے لیے بنایا ہے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں پہنچ گئے اور انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کر دی, اور مولانا مودودی نے آ کے پاکستان میں یہ اعلان کیا کہ ہم نفاذ اسلام کی تحریک شروع کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام اتنے باشعور تھے, اور باشعور ہیں, ہاں باشعور تھے اور اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے ان کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا الیکشن میں. آج پنجاب اور سندھ میں کسی کراچی کے علاوہ کسی جماعت, کسی پولیٹیکل پارٹی, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے نان پختون ایریا میں کسی مذہبی جماعت کا کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ تاریخی حقیقت ہے, ایک الیکشن میں نہیں, 5 الیکشنوں میں. جے یو آئی کی پاکٹس ہیں خالی؟ نہیں, وہ کوئی پاکٹ نہیں ہے. پنجاب میں ایک پاکٹ نہیں ہے, ایک پاکٹ نہیں ہے. سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں ایک پاکٹ بھی نہیں ہے. جب یہ ہو گیا تو جو لوگ تھے, آخری چٹان, تلوار ٹوٹ گئی اور اس طرح کے تھے, اشتیاق حسین قریشی صاحب اور ایسے بیچارے بہت سارے تھے لاوارث جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا یار کہ اب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ کسی طریقے سے مولانا مودودی کو چلائے. جب وہ پٹ گئے اور چیزیں نہیں چلی تو پھر انہوں نے 51 یا 52 میں قرارداد مقاصد پیش کر دی. اگر آپ قرارداد مقاصد کو غور سے پڑھیں تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کوئی سو کالڈ اسلامی نظام نافذ ہوگا. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے میں ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں. پاکستان جو آج ہے, جس کو پاکستان, ویسٹ پاکستان کہتے ہیں, اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آج, ان میں سے جو پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے علاقے میں رہتے ہیں وہ مسلمان یا تو عرب سے آئے ہیں, ایران سے آئے ہیں, سید جو بھی اگر ہیں تو, یا پھر وہ کنورٹڈ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو صوفیہ کرام ہیں. صوفیہ. اس میں ایک ہی ایکسیپشن ہے جو صوفیہ کی کنورژن نہیں ہے, وہ پٹھان ہے. تو ان کا جو را مٹیریل ہے وہ ہم سے نہیں ملتا, وہاں کوئی بازار نہیں ہے, وہ سب ذہنی طور پر دیوبندی ہیں. میں آپ کے ساتھ اگلا پروگرام ایک دفعہ کبھی کروں گا. میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ پختون مسلمان کیسے ہوئے. کبھی آپ بھی ریسرچ کریے گا کہ پختون ٹرائب مسلمان کیسے ہوا. اس کی بڑی تھیوریز ہے, کیونکہ صحابہ پہنچے, انہوں نے مطلب اسلام کا پیغام اس میں کوئی کسی قسم کا سافٹر سائڈ نہیں ہے, اس میں پتھر اور پہاڑ ہے. ہم مزاروں والے ہیں, ہم صوفیہ کرام کی اولاد ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں. پاکستان کی بڑی تعداد آپ کے بہت سے نہیں بھی ہیں. میں یہ کروں گا, اچھا سنیں میری بات, یہاں پہ ایک ہمیں مجھے انسرٹ کرنے تھے نا, کیونکہ جب مکالمہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کا ایک نقطہ نظر آ گیا جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا لکھا کہ بھئی دیوبند کی جو تحریک تھی وہ پری پارٹیشن ڈیز کی تحریک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ اسلام کا ایک زیادہ سمپلر اینٹی پاکستان. سر میری بات تو کر لیں, شبیر عثمانی کیوں؟ شبیر عثمانی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. شبیر عثمانی کی بہت سارے دیوبندی حمایت بھی کر رہے تھے پاکستان کی تحریک کی. دیوبند میں کوئی حیثیت نہیں تھی, پاکستان کی تحریک میں کوئی حیثیت نہیں تھی. بہت سارے جو مطلب تھانوی ہو گئے, کوئی نہیں تھے, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. قائد محمد رضا سے کبھی کوئی نہیں ملا تھا آج تک. وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ الگ بات, پاکستان چھوڑ دینا, کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک اور بات کروں, میں ایک اور بات کروں, لیاقت علی خان کی کہانی ہے, اس پہ بعد میں آتے. تحریک پاکستان سے آپ کیا نہیں کیا, وہ ایک الگ بحث ہے نا. ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اس کی مخالفت کریں, حمایت کریں, وہ ایک الگ بات ہے. نہیں کریں. ہاں, میں یہ عرض کروں کہ وہ ایک زیادہ سمپلر ایک ورژن لے کر آئے تھے. مطلب اسلام کی انٹرپریٹیشن ایک بریلویوں کی انٹرپریٹیشن ہے, ایک کسی اور مسلک کی ہے, اہل حدیث کی ہے, تو ان کی بھی ہے. اور میرے خیال میں اس میں ہمیں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بریلویوں کو اپنے مسلک کی آزادی ہے یا دیگر فقہ کو ہے مسلکوں کے, ان کو بھی ہونی چاہیے.
جو کہ لا ابائڈنگ اگر ہیں, اور لا ابائڈنگ تو ہم نے دیکھا کہ ملیٹنسی تو ہر اس کے اندر ہے, ہر سیکٹ کے اندر ہے, ہمارے ہر مسلک میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ ایک کو اگر وہ کریں گے, ایک کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, میں آپ کو جواب دوں اس کا, جی میں جواب دوں آپ کو. 1857 کی جنگ آزادی ہم ہار گئے, مگر جنگ تھی گورے کی اور ہماری مینز مسلمانوں کی, ہندو پارٹی نہیں تھا. اور جیتنے والا اچھی طرح واقف تھا کہ یہ جو جیتنے والا, یہ جو ہارنے والا ہے, یہ کبھی بھی دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے. ہارنے والے کو تقسیم کرنے کا کہ 4 نسخے تھے, سن لو نا بات, 4 نسخے تھے. ایک نسخہ مختلف اسکول آف تھاٹس لے کر آئے, ایک اسکول آف تھاٹ. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ کاغذ ڈاکومنٹس اگلی پروگرام میں پریزنٹ کر دوں گا کہ کون سا کمشنر کب دیوبند گیا, کون سا کمشنر کب بریلی شریف گیا, کون سا کمشنر کب ہمارے شیعوں کے علماء کے پاس آیا, اور کون سا کمشنر کب قادیانی گیا. تو یہ میرے سے نا اسلام کی کہانی نہیں بیان کرو, ٹھیک ہے نا. سنیں, آگے سنیں. اب میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ نے مدرسہ حقانیہ اکوڑا کھٹک کو آپ نے, جو کہ بہت ہی باعزت, بہت ہی بڑا عالم اور بہت ہی اچھا انسان مولانا عبدالحق اور مولانا غلام غوث ہزاروی, یہ 2 آدمی تھے, 3 آدمی تھے بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو. مولانا عبدالحق, مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا مفتی محمود. اگر آپ مجھ سے علم کے معیار کی بات کریں گے نا تو عبدالحق یہاں ہیں, غوث ہزاروی یہاں ہیں, مفتی محمود یہاں ہیں, اور تینوں اپنے علمی معیار میں بہت زبردست آدمی تھے. مولانا عبدالحق جیسا آدمی شاید کم پیدا ہو. دیکھیں حالیہ تاریخ میں طالبان کے 3 سپریم لیڈر پیدا ہوئے ہیں, ملا عمر, ملا منصور اور ملا ہیبت اللہ. دونوں جو پہلے والے 2 ہیں وہ اب حیات نہیں ہیں. تینوں جو لیڈر ہیں یہ ٹیکنیکلی پاکستان میں ایجوکیٹڈ ہیں یا پاکستان میں رہے ہیں, اور آج ملا اخندزادہ جو یا حفظ اللہ اخندزادہ ہیں, ان کا مدرسہ تھا کوئٹہ میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے آپ دماغ سے نکال دیں کہ طالبان میں کوئی ڈسٹنکشن ہے بٹوین افغان طالبان اور پاکستانی طالبان. یہ آپ بالکل آپ دماغ سے نکال دیں. نظریاتی اعتبار سے ایک ہی کسی نہیں, نظریاتی اعتبار سے نہیں بات کر رہا میں, تھوڑا سا سمجھیے, نظریاتی اعتبار کی بات نہیں کر رہا, جغرافیکل اعتبار سے بات کر رہا ہوں. کوئٹہ میں مدرسہ تھا ملا خود کا, کوئٹہ میں رہے ہیں ساری زندگی, آج خندار بیٹھے ہیں. تو ان کے لیے کوئٹہ اور خندار ایک ہے. جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا آپ کو افغان طالبان سمجھ آ جائیں گے. ان کے لیے کوئٹہ اور خندار ایک ہے, ان کے لیے وزیرستان اور کابل ایک ہے, آپ کے لیے ایک ہے آج. اب بتائیے, یہ بنیادی چیز ہمیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بارڈر ہے اور اس بارڈر کو ہم سیف گارڈ کریں گے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوا تھا, اب میں کوئٹہ سے جا کے خندار بیٹھ گیا, یہ دونوں میری ٹیریٹری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. ایک چیز کو اگر آپ ایک فیکٹر کو کنسیڈر کریں, آپ نہیں آپ نہیں سنیں, آپ دیکھیں میں ابھی ان کے نظریے میں جا ہی نہیں رہا. میں نظریے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل مذہب سے اور دین سے الگ ہو کے بات ہو رہی ہے نا. میں تو بالکل پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. میں بھی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں نا, کہ جب ڈیورنڈ لائن کو کھینچا گیا اس زمانے میں ایک ہی قبیلہ ہے, وزیر قبیلہ ہے, چکزئی ہے, فلاں ہے, وہ پاکستان میں بھی ہے اور وہ افغانستان میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. چچا یہاں پر یہاں کی فوج میں ملازم ہے, بھتیجا ہو سکتا ہے کہ افغان فوج کا حصہ ہو, ایک خاندان ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر 1922 میں ایزمنٹ رائٹس دیے گئے. ایزمنٹ رائٹس یہ تھے کہ یہ جو قبیلے کے لوگ ہیں یہ آپس میں مل سکیں گے, اور اگر اس ارینجمنٹ میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی تو اس میں تینوں فریقوں کو, یعنی کہ برٹش انڈیا جو کہ پاکستان ہے یہاں پر, افغان گورنمنٹ اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہوں گے وہ مل کر کریں گے. اب جب آپ, ٹھیک ہے پاکستان کو بالکل اپنا بارڈر ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, ہم نے کیا بھی, ہم نے باڑ لگا دی. ہم نے جب ان کے ایزمنٹ رائٹس کو روکا تو ایک وہاں پر ایک بے چینی پیدا ہو گئی, کیونکہ بھائی قبرستان ادھر ہے, رہے یہاں پہ رہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں,
ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے, انسانی مسئلہ ہے اس حد تک نہیں ہے جس طرح آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. میں نے لوگوں سے انٹرویوز کیے, جو میں نے بات کی, ظاہر کہ میں تو ایک کراچی آئٹ, ہم تو جمع کرتے ہیں نا انفارمیشن بینگ صحافی, تو وہاں کی جو آپ پشتونوں سے بات کریں, پاکستانیوں سے جو سکہ بند پاکستانی ہیں, انہیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب تک ہم لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے کسی بھی نئے ارینجمنٹ کے لیے, ابلاغ نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے, اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ گزارش تھی. باقی آپ کے میری بات پھر میں پھر آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ ملا ہفت اللہ کوئٹے کی مدرسے چلاتے تھے, اب وہ خندار کا مدرسہ چلا رہے ہیں. پہلے بھی فیصلہ کریں وہ کدھر کے رہنے والے ہیں. پہلی بات تو یہاں کیسے آئے تھے. دیکھیں آپ یہ جو آپ کہانی سنا رہے ہیں, آپ نے جو کہانی سنائی ہے نا, یہ کہانی نہیں ہے, کہانی ہے. میں پاکستان کا FBR چیئرمین رہ چکا ہوں. میں نے باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اینٹی اسمگلنگ کی ساری میٹنگ اٹینڈ کی ہے. یہ سب کہانیاں ہیں, یہ ساری کہانیاں کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ہے. یہ میں نے پوری کہانیاں سنی ہے. میں نے سینیٹرز آف ٹرائبل ایریا کے ساتھ میری لڑائیاں ہوئی ہیں. سینیٹرز آف ٹرائبل ایریا کے ساتھ میری لڑائیاں ہوئی ہیں. مجھے پتا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں کیا کرمنلائزیشن ہے, کتنی اکنامک کرائم ہو رہی ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کی اکنامی کو تباہ کرنے میں ٹرائبل ایریا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہاں نہ بجلی کا بل دیتے ہیں, نہ ڈیوٹی دیتے ہیں, نہ ٹیکس دیتے ہیں. معاشی ڈیولپمنٹ بھی تو نہیں کرتے وہاں پر یار. آپ ان کو اکنامک اپارچونٹی بھی نہیں دیتے. معاشی ڈیولپمنٹ تو سرائکی میں بھی نہیں ہوتی, معاشی ڈیولپمنٹ تو سندھ میں بھی نہیں ہوتی. یہ دیکھیں سب یہ ڈرامے بازی کی باتیں میرے ساتھ نہیں کریں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے اسٹیٹ کے ساتھ, کیونکہ اسٹیٹ نے پہلے کبھی آپ کو یوز کیا تھا ایز اے آرگن ٹو فائٹ ود سم ون, تو اس کی آپ کو بری عادت پڑ گئی ہے. تو دوسری بات جو میں آپ کو بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طالبان کوئی چیز ہی نہیں ہے جب تک آپ ان کے سیف بیسز پاکستان میں ہینڈل کو مینٹین کرتے رہیں گے. آپ بتائیں مجھے کہ کس کھانچے میں قتل ہوا ہے اکوڑا خٹک کے چیف کا. مولانا سمیع الحق میں صاحب آپ کا, کو پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کا میں ہوا. کہہ رہا ہوں جتنے بھی یہ مدرسوں میں بیٹھے ہیں نا, ان کے چیفز مارے جائیں گے اگر وہ اپنی پوزیشن کو سیٹل نہیں کریں گے. کیونکہ اب وہ ماریں گے, ان کو فوج نہیں مارے گی, وہ ماریں گے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ تو دیکھیں نا کہ میری آپ نہیں سمجھ رہے. الرحمان پہ حملہ ہو رہا ہے, JUI کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج پاکستان کے دیوبندی مولوی بیٹھ کر یہ اعلان کر دیں کہ ہم افغان اور پاکستان طالبان کو نہیں مانتے, اگر کل جنگ نہیں ہو جائے میرا ذمہ ہے. سب کے استاد ہیں یہ. یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ ان کے استاد یہاں بیٹھے ہیں. آپ کیوں نہیں بات مانتے, آپ کیوں اس کو گوانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بات کو گوائیں نہیں. آج اعلان کریں, دیوبندی مولوی بیٹھے ہیں اور یہ اعلان کریں کہ ہم ان کے مشن کو غلط مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اسی لیے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں, کسی لوگوں پہ حملے ہوئے, مجھے آپ سے پاکستانی علماء کو قتل کیا گیا, مجھے کوئی اسی لیے قتل کیا میں گیا. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی مولویوں کا جہاں سے یہ پڑھ کے نکلے ہیں ان مدرسوں کا پرنسپل اٹھائیں اور انہیں کہیں جناب یہ ہمارا بیان ہے کہ طالبان افغانی ہو یا پاکستانی ہو, اگر اس نے کسی پاکستانی فوج پر یا پاکستانی وہاں پہ گولی چلائی وہ کافر ہے. یہ بیان آپ دلوا دیں. اگر اس کے بعد کوئی گولی چلے تو میرا ذمہ ہے. نظر آ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. یہ دوگلی پالیسی کھیل رہے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ گولی کون چلا رہا ہے. مولانا کی پارٹی تو کہہ رہی ہے, مولانا کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے ہیں. نہیں آپ سمجھ, مولانا کی اور لوگوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کرنا, خودکش حملے کرنا غلط ہے. علماء نے کہا ہے یہ بات. مولانا کی پارٹی کے بندے مارے جا رہے ہیں نا فرنٹیئر میں. اسی لیے تو ہو رہا ہے نا. آپ کے خیال میں کیوں مر رہے ہیں؟ وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے, ان کے خلاف بیانیاں دے رہے ہیں. یہی تو نہیں, میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. بیانیہ واضح نہیں آیا نا ابھی تک. آیا ہے. نہیں سر, ہمارے علماء نے چاہے کسی بھی مطلب فکر کی, انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے, منع کیا لوگوں. سن لو, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام
افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کی لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں ناجائز رجیم کو باقی رکھنے کے لیے. جملہ سمجھ آ گیا؟ جملہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ آنسر ہے کہ یہ جو ناجائز رجیم بیٹھا ہے افغانستان میں طالبان کے نام پر، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسٹریمزم دیوبندی کے اندر ڈالا تھا آپ نے 79 کے بعد سے، اس کو جڑ سے نکالنا پڑے گا. وہ جو بندوق لے کے لال مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی بتانا پڑے گا یہ کون سی بندوق ہے، سمجھانا پڑے گا اس کو کہ بندوق لے کے آپ بتائیں، آپ نے کبھی اعتراض کیا کہ اسٹینڈ گن لے کے مولوی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے نہیں، کتنے لوگوں نے اعتراض کیا؟ ہمیشہ مطلب ہے کہ بھائی عبادت گاہ میں کوئی اس کا کام ہی نہیں ہے. اچھا، اور وہ کوئی نو مینز لینڈ تو نہیں ہے. میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، وہ اکوڑا کھٹک کے مدرسے والے بیچارے شہید ہو گئے. کیوں شہید ہو گئے بیچارے؟ ان کا دادا اتنا بڑا آدمی تھا، میں اس سے ملا تھا. میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ یہ بات مانیں، خدا کا واسطہ یہ بات مانیں کہ دیوبندی اسلام میں سے خارجیت نکال دیں. گیدڑ کی اس دن موت آ گئی تھی جس دن ملا متقی ہماری جنگ کے دوران انڈیا چلا گیا تھا. آپ بتائیں وہ انڈیا کیا کرنے گئے تھے؟ چلو یار ان کی گورنمنٹ سے پوچھے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں، میں صرف اس کا تم سے نہیں پوچھ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا جائے. سمپل ایز دیٹ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ملا متقی جاتا کہ یار دیوبند کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، میں اس پہ جا رہا ہوں، میں مان لیتا. واز اٹ ناٹ اے اسٹیٹ وزٹ؟ ہاں بالکل تھا. وہ ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے ہمارے فشرز کو استعمال کر رہے ہیں. جو کنٹرڈکشن سے ہمارے، کیا ان کے سفارت خانے ہیں؟ کیا ان کے سفارت خانے بند ہوئے؟ اچھا، میں یہاں پہ پولیٹیکل بات کریں. اب یہ ہوا کہ پاکستان نے بڑا انویسٹ اس بات پہ کیا کہ دلی اور کابل کے نیکسس کو توڑا جائے. توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے. سر سنے تو سر، آپ نے پوری جو آپ نے 79 سے جو آپ مدد کرتے رہے تھے مجاہدین کی، پھر بعد میں طالبان کی، آپ نے اس پریمس پہ کی تھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے. اور آج اگر فرض کریں کہ دوبارہ وہ جا کے بھارت کے ساتھ مل رہے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر بھی سیلف کرٹیسزم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم سے کیا بھول ہوئی. ہم لوگوں نے یا تو مس ریڈ کیا تو ہمارے اوپر تنقید ہے، ہم نے مس ہینڈل کیا تو آپ پہ تنقید ہے. تو آپ اپنا بھی تو پالیسی دیکھیں نا اپنی. میری بات سنو، اگر تمہارا جھگڑا اپنے بھائی سے اور محلے والے سے بھی ہے نا، تو تمہاری دشمنی بھائی سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ تم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بھائی تمہاری دشمنی کرے گا. دوست سے دشمنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جی، یہ کیا کہانی، پیسے کی کہانی ہے. انڈیا والے پیسے لگا رہے ہیں، پیسے پہ بک رہے ہیں، سود خور لوگ ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم آخر اس میں آتے ہیں کہ ریزالو کیسے ہو اس معاملے کو. ظاہر ہے کہ ایک جو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارے یہاں جب یہ پورا بات ہوتی ہے تو ایک ریسزم بھی آ رہا ہے، ریسزم کی جھلک بھی آ رہی ہے. کیونکہ بھائی جو پشتون ہے وہ اتنا ہی پاکستانی بھی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو پاکستان کا حصہ ہے، چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو. تو اس مسئلے کو تو ریزالو ہونا ہے نا. کوئی آپ کو کنسنسس وہاں کے لوگوں کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا. ان کو یہ ماننا پڑے گا. کن کو؟ ان کو یہ پختون پاکستانیوں کو، مولانا فضل الرحمان کو، جماعت اسلامی کو، مولانا جو آتا ہے حمد اللہ احمد اللہ صاحب کو. نہیں، افراز خٹک بھی ہیں اس میں آپ کے محمود چغزئی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. مجھے پوری بات کرنے دو، پہلے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا اسلام اور ہے، میرا اسلام اور ہے. وہ اپنا اسلام میرے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے طالبان. سمپل، ویری سمپل. چاہے وہ ملا متقی ہو، ملا ہیبت اللہ ہو، ملا کوئی ہو. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو یہ سائڈ ایکسپلین کر دی، یہ مذہبی والی سائڈ. اب آ گیا افراف صاحب خٹک آ گیا، محمود خان چغزئی آ گیا، یا بادشاہ خان آ گیا. ٹھیک ہے. اب بادشاہ خان اور عبدالصمد خان چغزئی. عبدالصمد چغزئی کا کیا نام تھا؟ بلوچی گاندھی. ان کو کہتے تھے. بادشاہ خان کو کہا جاتا ہے، بادشاہ خان کو کہتے سرحدی گاندھی. دو تھے. ٹھیک ہے. اچھا، میں بادشاہ خان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں بڑی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری اسٹیٹ جو پاکستان میں آج ہے، اس کے بننے میں اور اس کو چلانے میں یہ مخالف تھے.
اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہماری بات مان لی کہ ہم اسٹیٹ میں رہیں گے, کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, مان لیا نا, مان لیا, تو پھر ہماری بات پاکستانی ہے, تو پھر ہماری جتنے بات آپ ہیں اتنے ہی ہیں. پھر ہماری بات پوری طرح مانیں, پھر اس سے پختون والی نکال دیں, پھر جرگے نکال دیں. پھر جب اگر ہماری بات مان لی ہے نا تو پھر بات پوری طرح مان لیں. کچھ آپ بھی تو مانیں گے نا ان کی. ہم کیوں مانیں, ہم نے تو نہیں, ہم کیوں مانیں, ہم جب انہوں نے وہ ریفرینڈم ہار گئے, جب وہ ریفرینڈم 47 کا ہار گئے اور مسلم لیگ کے فیور میں فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب انہوں نے پاکستانی اسٹیٹ میں رہنا پڑ رہا ہے تو پاکستانی اسٹیٹ کی ساری باتیں مانیں اور اپنے کلچر کی جو چیزیں جو ہمارے آئین میں کے خلاف جا رہی ہیں انہیں ختم کر دیں. ختم کی بات, جھگڑا ختم ہو جائے گا, سمپل ایز دیٹ. اور جو باچا خان یہ کہتے تھے کہ میں ڈیورل لائن کو نہیں مانتا, پختونستان کی بات کرتا ہوں, وہ اینٹی پاکستان ہے. اس کی اگر وہ کہیں گے, وہ تو بات ختم ہو گئی نا, وہ بات تو مطلب اب کوئی نہیں کہتا نا. ختم نہیں ہوئی, ختم نہیں, کوئی اس پولیٹیکل لیگیسی کو لے کے نہیں چل رہا, اے این پی نہیں لے کے چل رہی, ختم نہیں ہوئی. اے این پی وہ نہیں لے کے چل رہی. میں باچا خان کے جنازے میں جلال آباد گیا تھا, وہ جلال آباد میں دفن ہے, پاکستان میں دفن نہیں ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اے این پی جو ہے اس چیز کو اڈیئر نہیں کرتی, اسی لیے پاکستان کے کسی علاقے میں اے این پی کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے. آپ اس ڈسپلن کو ختم سمجھ کیوں نہیں پا رہے, آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اس مینٹلٹی کے ساتھ یہ پختون لوگ ایلین ہو جائیں گے پاکستان کے. ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ انٹیگریٹڈ پارٹ ہو, پاکستان کا انٹیگریٹڈ پارٹ ہو. عمران خان صاحب جب طالبان کی سپورٹ کرتے تھے میں انہیں ہمیشہ کہتا تھا سر آپ غلطی کر رہے ہیں, سر آپ غلطی کر رہے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, آپ ان کو نہیں جانتے. آپ کا مذہب کے اور ان کے ہیڈ کوارٹر. مجھے ایک چیز میرے خیال میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ سارے پشتون جو ہیں وہ طالبان نہیں ہیں, سارے طالبان جو ہے نہیں, میں اپنے کلیئرٹی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں نا کہیں امپریشن ہی نہ جائے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو اپنا ان سے ہی وفاداری جوڑ رہی ہے, لائلٹی جوڑ رہی ہے نا. ٹی ٹی پی جو ہے, ٹی ٹی پی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان جو اپنے آپ کو کہتی ہے, ٹی ٹی پی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹی ٹی پی تو افغان طالبان کا وہ ایریا ہے جو پاکستان میں لڑ رہے ہیں, آف شوٹ ہے ان کی. پاکستان لڑ بھی نہیں رہے, وہ صرف ڈاکے ڈالتے ہیں, اندر آتے ہیں, ہمارے بندوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. کون سی لڑائی ہو رہی ہے, وہ تو ہمارے ٹیررزم کر رہے ہیں, اور کیا کون سی لڑائی ہو رہی ہے. اور اس کا علاج وہی ہے جو امریکہ نے کیا تھا, چاہے اس کا نتیجہ جو بھی ہو, ایکسٹینسو بمباری. لیکن امریکہ ناکام ہوا نا. کیا ناکام ہوا, امریکہ چلا گیا وہاں سے. کیا ہوا, ناکام اور ناکامی اور کامیابی دوسرے آدمی کی بدماشی اور غنڈہ گردی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں تو ہمارے سپاہی, ہمارے فوجی کس طرح شہید ہو رہے ہیں روزانہ, 3-4-5. بہت زیادہ نقصان. نہیں, آپ مجھے بتاؤ عامر ضیاء کہ کس کاز پہ شہید ہو رہے ہیں, مجھے یہ بتا دو. چلو میں آج میں آپ کی طرف سے طالبان ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں طالبان ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ چاہتا کیا یہ تو بتا دے مجھے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھے یہ بتا دے. آ کے اسلام آباد میں بتا دے کہ یار ٹھیک ہے آج سے میں جنگ ختم کر رہا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں. پروکیل ان کی سوچ ہے, پروکیل قسم کی سوچ ہے. کیا ہے بتائیں تو صحیح, کون ہے مولانا تقی عثمانی کو خلیفہ بنا دوں, مولانا سمیع الحق کو بتا دوں, کیا کروں بتاؤ نا, جان دے دوں, کیا کروں, مطلب بتائیں نا کہ طالبان کیا میرے سے چاہتا کیا ہے, مطلب مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے کہ عامر ضیاء کو داڑھی رکھوا دوں, کیا کروں. نہیں یہ تو بتائے نا کہ اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, آپ بتائیں ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ڈیمانڈ ہے. چلے تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ہم لوگوں نے, میرے خیال میں آج کی ڈسکشن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم سوالات بہت سارے اٹھائیں. سوالات ہم نے بے تحاشا اٹھا دیے, اور کچھ مطلب ہے جو سننے والے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے نتیجے پہ پہنچے, ان کے ذہن میں مزید سوالات آ جائیں. تو میرے خیال میں اس نوٹ کے اوپر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کنکلوڈ کر لوں. یہ آپ نے میرے خیال میں کرکس جو ہے جی, اور میرے خیال میں اس پہ سبھی کا اتفاق ہے جی کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کی اس ملک میں حکمرانی ہونی چاہیے, اور جو اس کی نفی کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ جو آپ کی بات سن سکتے ہیں, جو کہتے ہیں بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں, ان کو آپ نکلنے کا موقع بھی دیں گے, ان کی آپ ریفارم بھی کریں گے. چینج ہو جائے, میں وہی کروں گا, اگر وہ ریفارم ہو جائے, میں یہی تو عرض کروں کہ
ایک پورا پروگرام ایک زمانے میں پاکستان آرمی نے شروع کیا تھا کہ جو آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کیٹیگری کا ایک وہ ہے ٹیررسٹ ہے، ایک بی کا ہے، ایک فٹ سولجر ہے. اس فٹ سولجر کو اگر آپ سمجھا کر آپ مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں، کوئی اس کو آپ نوکری دلوا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے لوگوں سے مطلب ہے کچھ تو خون ایک حد تک کیا جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو اجازت، اور بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب کا کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں.